اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چیزیں اٹیچ کی ہیں، موت، بیماری، پریشانی، بڑھاپا، تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، کسی کے بنانے سے پیدا ہوا ہے، اور جس کے بنانے سے پیدا ہوا ہے اس کی اطاعت اختیار کرنا ضروری ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ دنیا میں تو نہیں رہے مگر ایک لمحے کے لیے. 50,000 سالہ جب قیامت کا دن ہوگا اس میں یہ 50 سال کیا آٹے میں نمک بھی نہیں. تو انسان کہے گا یار میں تو دنیا میں تو یار کوئی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یار اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونے والی تھی، مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی. تو قیامت والے دن بھی انسان کہے گا دنیا میں تو میں ایک لمحے کے لیے رہا، اصل تو اس زندگی کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی تھی. کذالک کانوا یؤفکون، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے آخرت کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، بے نمازی ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیری نسبت و کام آئی جائے گی تیرے نبی کی. یہ سیم وہی عقیدے جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں ہے ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتائے کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، جس میں اللہ نے 3 کتابیں بھیجی، تورات، انجیل، زبور، اور ہزاروں انبیاء مبعوث کیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مردود کیا کہ آج تک وہ مردود بارگاہ ہیں.